دیکھیے وجہ تو اگر آپ سرسری وجہ دیکھیں تو وہ تو بالکل واضح ہے. 3 شپس پہ اٹیک ہوا، اس کے نتیجے میں امریکہ نے شدید ترین ریاکشن کا اظہار کیا، اور پھر اس کے نتیجے جی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی طرف سے ریاکشن آیا. اب ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ایم او یو کی وائلیشن ہوئی ہے، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایم او یو کی وائلیشن ہوئی ہے. ٹائمنگ ذرا ایسی تھی کہ اس وقت تہران میں بھی ایموشنز بہت ہائی تھی اور ہیں. جی آپ کو پتہ ہے کہ کل مشہد میں تدفین ہوئی ہے، جس طرح کا کراؤڈ نکلا، جس طرح کا فیونرل ہوا، مطلب بے شک وہ فیونرل تھا لیکن وہ اس بات کا بھی عکاس تھا کہ تہران اکیلا نہیں ہے. اور جی فیونرل میں تقریباً 80 کے قریب ممالک نے شرکت کی، باوجود اس کے کہ ایک ایڈوائزری جاری ہوئی تھی ویسٹ امریکہ کی طرف سے کہ نہ کریں یہ. تو ظاہر ہے. اچھا اب ایک بات اور ہے، آپ دیکھیے کہ ایک فیکشن ایسا بھی بہت واضح طور پر سامنے آیا ایران میں اٹھ کے جو مذاکرات کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جو نعرے لگ رہے تھے جو ہماری بھی میڈیا پہ کور ہوئے فیونرل جی میں، وہ انتقام کے حوالے سے بہت جذبہ جو تھا وہ زیادہ تھا. زیادہ تھا. اور جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام سٹیپس لیے ہیں اس پیس ڈیل کو آن ٹریک رکھنے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ سخت باتیں کرتے ہیں. چاہے لیبنن کا مسئلہ ہو، چاہے ہرمز کا مسئلہ ہو، چاہے ایسڈ ریلیز کا مسئلہ ہو، چاہے اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کا مسئلہ ہو. بہت کرٹیکل چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روایتی طریقہ صدارت سے جا کر کی ہیں. اس حد تک کہ بحث چھڑ گئی کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کی ریلیشن شپ فریکچر ہو گئی. بالکل. لیکن لیکن ہما صاحبہ، اب یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور ایران کا بھی یہی موقف ہے کہ ایم او یو کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کس کو انٹروین کرنا پڑے گا، یا دوبارہ جیسے پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے دوبارہ سے پھر انٹروین آپ کے نزدیک کرنا پڑے گا کسی کو؟ اس کی تو ونڈو کھلی رکھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انہوں نے اپنے پہلے سخت سٹیٹمنٹ میں بھی ایک جملہ کہا جو میرے خیال میں سب سے اہم جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ثالث اپنا کردار ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایران میں بھی دیکھا کہ ایران نے بھی ریچ آؤٹ کیا ہے ثالث سے. ان کی ایک اہم کانورسیشن ہوئی ہے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ نہ بڑھائیں، حملے نہ کریں، ورنہ سخت کانسیکوینسز ہوں گے. اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں آپ کے چینل پہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ صرف تل اویو پہ حملے نہیں کرتے، وہ وہاں سے حملے کرتے ہیں یہاں سے ان پہ حملے ہوں. اور اب کے انہوں نے 5 ممالک پہ ہٹ بیک کیا تھا. جی اور ایک جملہ اور کہنے دیجیے گا، یہ جو خلیجی جی ممالک ہیں نا، انہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا، ایران کے حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا. لیکن آپ جن سے بھی بات کر لیں وہاں پر، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میتھڈالوجی چاہتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ کار چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہو سکے. یعنی وار تھیٹر کو مزید ہیٹ کرنے کا، مزید گرم کرنے کا، یا اس کو پھیلانے کی خواہش خلیجی ممالک میں موجود نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ کے لیے جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اونرشپ نہیں ہے. کہاں سے یہ جنگ لڑی جائے گی وہ آپشن بھی نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، تو جنگ کو دوبارہ طریقہ کار کے طور پر اپنانا امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا اور ایران کو بھی نہیں کرتا. تو مجھے لگتا ہے کہ 60 ڈیز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ ہو سکتا ہے، لیکن بات چیت چلے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید 11 جولائی کو مذاکرات ہوں اور پاکستان کے اندر ہوں، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے، یا یہ جو 60 روز کا اس وقت تک وقت دیا گیا ہے فی الحال اسی ایم او یو کے تحت ہی ملاقاتیں ہونی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ دیکھیے جو 3 کرٹیکل ایشوز ہیں ان پہ ٹیکنیکل کمیٹیز بنی نہیں ہیں. ہرمز اس وقت وجہ بنا اس ایم او یو کے کو انڈر سٹریس لانے کا. ہرمز پہ بھی کمیٹی ہے. تو بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، اور میرے خیال ہے ثالث پھر سرگرم ہوئے ہیں. پاکستان فٹ ورک کر رہا ہے، ترکیہ کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوائٹلی چائنا بھی کر رہا ہے. آپ دوبارہ صورتحال ڈگر پہ آتے دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہم ٹائم فریم لگا دیتے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل جب پہلی دفعہ ایم او یو اسلام آباد کی بات ہوئی تھی، تو جب اسلام آباد میں لوگ تھے
تو مجھ سمیت بہت لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا، لیکن بریک جی تھرو امیجیٹلی نہیں ملا، بیکاز یہ پروسیس ہے اور جو فریق ہیں ان کی اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینس ہے جو ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتی. تو یہ ایک ٹھیک سمجھیے ہے. مشکل نیویگیشن ہے. ہاں لیکن ہما صاحبہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک بھی اگر حملہ ہو تو اس کے بعد فوری طور پر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یا اوورآل جو صورتحال ہے وہ یکدم تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور ابھی بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ہو. تو یہ جو حالیہ حملے ہیں ان کے بعد آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ ایسی صورتحال دوبارہ سے جنم لے سکتی ہے؟ دیکھیے آئل پرائسز تو مارکیٹ جو ہے وہ تو رسپونڈ کرتی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. جب تک صرف سخت باتیں ہو رہی تھیں مارکیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا تھا. اسٹاک ایکسچینج بھی چڑھ رہی تھی اور آئل کی پرائسز بھی تواتر کے ساتھ نیچے آ رہی تھی، حالانکہ سخت باتیں دونوں طرف سے ہو رہی تھی. اس حد تک نیچے آ گئی تھی کہ پری وار لیولز پہ چلی گئی تھی. اب جب باتوں کے ساتھ حملے بھی ہوئے تو پرائسز اوپر انچ ہونا شروع ہو گئی. لیکن یاد رکھیے یہ ایرانین اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اگر ایران فوری کے فوری سخت جواب نہیں دے گا اور اپنی ریزسٹنس اور ریزیلینس کو ایکویژن میں زندہ نہیں رکھے گا، ایران خود ختم ہو جائے گا. اس کی بقا اس میں ہے کہ وہ ریزیلینس اور ریئیکشن اور ریٹیلیشن کو ٹیبل پر اسی طرح رہنے دے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سخت بات چیت رہنے دیتے. اس میں یہ ایران کی بقا کی جنگ ہے، اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی سروائیول اسٹریٹجی نہیں ہے. جنگ کو پھیلاتا ہے، امریکن انڈوں پہ حملہ کرتا ہے. اس کی ایک اس کی ایک پرونگ اس کی اسٹریٹجی کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس طور ہٹ کیا جائے کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہاں تکلیف محسوس کی جائے تاکہ گلوبل پریشر بڑھے، تاکہ ریجنل پریشر بڑھے امریکہ پر اور اسرائیل پر کہ وہ بیک آف کرے. اچھا چلیں بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور ظاہر ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد ایران کی جانب سے پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان نے پہلے بھی یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اپنا پہلے کی طرح ابھی تک جیسے ان کا رول ہے وہ رول پلے کرتے رہیں گے تاکہ جیسے 60 روز کا وقت ہے تو اس میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.